اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم ایک حقیقت، ایک جو پوائنٹ ہے وہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ کو اس سے بہت کچھ جاننے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کی کریکشن ہو جائے گی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ کوئی بھی جو بدعت سے ہٹتا ہے، کوئی جو اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے کے آتا ہے، کوئی بھی جو سنت کو اپناتا ہے اور حدیث کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے، تو ایک ہی چیز جو ہے آپ کو سراؤنڈنگ سے سننے کو ملتی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہو گئی ہے یا یہ وہابن ہو گئی ہے۔ تو اصل میں آپ دیکھیں کہ وہابیت کیا ہے، وہابیت کیا چیز ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو یہ لگایا جاتا ہے نا، یہ تانا جن پہ بولا جاتا ہے، ان کو خود بھی نہیں معلوم۔ تو انشاءاللہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا، اس کو جانیے اور دیکھیے، اور اینڈ پہ خود آپ فیصلہ کریے گا کہ کیا ایسا کہنا ایسے لوگوں کو یا درست کام ہے یا نہیں ہے، اور وہ وہابی کس طرح سے یہ وہابیت جو ہے یہ آئی اور کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا، وہ آپ جو ہے آج کی اس جو آڈیو ہی ہے، ظاہر ہے آپ کو ویڈیو تو نہیں، اس میں آڈیو ہی ہے جو آپ سن پاتے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے میری بات جو تھوڑی سی چھوٹی سی کوشش کی ہے وہ آپ کے دل میں ضرور اترے گی۔ اچھا، وہابیت کیا ہے اور وہابی کیوں کہا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے، تو ذرا غور سے تھوڑا سا ٹائم دے کے سنیے گا، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے انفارمیشن تو اس کو آپ ضرور آگے شیئر کریے گا۔ تاریخ انسانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی سچا، کوئی امین، نیک، صالح، افضل اور اعلیٰ، رحیم اور کریم نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ کے ہاں بہت بلند اور بالا تھا، ہر دل عزیز تھا، صادق اور امین پکارے جاتے تھے، مگر جب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، شرک سے لوگوں کو بچانے کا مقدس فریضہ ادا کرنا شروع کیا، اور اللہ کی پناہ اتنے برے القاب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا گیا، یہاں تک کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ناپاک گھنونے ارادے بھی کر لیے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسا افضل ترین شہر چھوڑنا پڑ گیا۔ اس کے باوجود اللہ نے اپنے خصوصی فضل اور کرم اور توفیق اور مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائی، اور کفر اور شرک کی ظلمات میں ڈوبی ہوئی ملت کو، قوم کو، انسانیت کو توحید اور اسلام کے نور سے منور فرمایا۔ پھر اسی طرح سے وقت گزر گیا، رفتہ رفتہ جزیرہ عرب سمیت دنیا کے اکثر حصہ دوبارہ شرک کی دلدل میں پھنستا چلا گیا، جہالت کا اندھیرا پھیلتا گیا، اور لوگوں میں شرک اور بدعت، ضلالت اور گمراہی گھر کر گئی۔ عین دین اسلام ان کو سمجھنا شروع کر دیا گیا، بدعات کو۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی جو یہ حالت دیکھی، عرب کے ریگستانوں نے گو لیل و نہار کے ہزاروں تماشے دیکھے، مگر شاید اس تماشے سے بڑھ کے کوئی تماشا نہیں ہوگا کہ تاریک اندھیر ذروں نے ایک چمکتے سورج یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے سے روشن ہو کر ساری دنیا کی آنکھوں کو اپنی چمک دمک سے روشن کر دیا، اور خود ان کے گوشہ گوشہ کو مطلع انوار بنا دیا۔ عین اس وقت جب صحرا، پہاڑ، دریا اور سمندر کو روشن کر چکے، خود ایسے مان پڑ گئے کہ دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے یہ مسلمان۔ یہ کیوں ہوا؟
اس لیے کہ ان قوموں نے جو اس نور سے روشن ہوئی تھیں یہ سمجھا کہ ان ریگستانی ذروں کی تابانی کے مقابلے میں ان کی چمک اور تابانی نگاہوں کو حیرانی بنا سکے گی، اس لیے ان کا طریق رہنا ہی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان عربوں نے، ان بادیہ نشینوں نے جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے، اور پھر ایک وقت ایک زمانہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بہت عرصہ کے بعد، آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 1200 سال بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1200 سال بعد دنیا پر ایسا اندھیرا چھایا کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی۔ اسی دور میں خلافت بنو امیہ میں اسلام غالب رہا، ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیوریشن میں بدعات ختم تھیں، یعنی کوئی بھی نہیں تھیں، فتوحات کی کثرت رہی، مشرق اور مغرب میں جہاد کی برکات سے اسلام پھیلا، اور اس وقت میں بعد کے ادوار کی نسبت بہت زیادہ اسلامی احکام اور شرائع پر عمل ہوتا رہا۔ ایک وقت میں جو کہ 218 ہجری سے 227 ہجری تک، یعنی ادھر سے لے کے، یعنی یہ بنتا ہے 218 ہجری سے 227 ہجری کا جو وقت ہے وہ اس وقت کے جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے 833 عیسوی سے لے کے 842 عیسوی تک۔ اس زمانے میں ایک وقت میں معتصم کے دور میں ترکوں نے زور پکڑا، معتصم کے دور میں ترکوں نے زور پکڑا، اور پھر تخت و تاج نے ان کے قدم لے لیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے، ایک طرف تو عرب ہے اور دوسری طرف جو ہے مطلب عربی ہیں، دوسری طرف اجمی ہیں، اور اجمیوں میں کون ہیں؟ ترک ہیں۔ ترکوں نے اس 833 ہجری عیسوی کے اندر زور پکڑا، اور پھر تخت و تاج نے ان کے قدم لے لیے۔ نزدیک اور دور 20 سلطنتیں ان کے دور میں بنتی اور بگڑتی رہیں، پر غریب عرب کا اس دوڑ میں کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمانوں کے عروج کی ان صدیوں میں تھے تو ترک بھی مسلمان ہی تھے نا، مسلمانوں کے عروج کی ان صدیوں کے اندر، یعنی کہ 218 ہجری سے 227 ہجری یا 833 یعنی 833 عیسوی سے لے کے 842 عیسوی تک، یہ جو جتنا صدیاں اس کے اندر گزری ہیں، جتنے زمانے یعنی کہ اس کے اندر گزرے، اس ڈیوریشن میں بغداد کرتبہ کی علمی درسگاہیں اس کے اندر قائم تھیں۔ بغداد میں مصر، تیونس، فاس کی مساجد سے بھی علم اور عمل کے چشمے جاری ہوئے۔ ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر لیا 974 ہجری میں، یعنی 1566 عیسوی تک یہ سارا کام ہو گیا، قسطنطنیہ بھی فتح ہو گیا ترکوں کے تخت نشینی کے انڈر۔ اس کے بعد مغلوں نے ہندوستان کو زیر و زبر کیا، یعنی اسی ٹائم پیریڈ میں دوسری طرف مغلوں نے ہندوستان کو زیر و زبر کیا، لیکن عرب کا شتربان اپنے صحرا میں آرام کی نیند سوتا رہا۔ دوسری طرف عرب کیا تھے؟ مزاروں کی مجاوری، گداگری، یا پھر ایام جاہلیت کے نمونے پر سیم اسی طرح لوٹ کھسوٹ ان عربیوں کا کام رہ گیا تھا، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ کون سا ٹائم پیریڈ ہے؟ 218 ہجری سے 227 ہجری۔ یہاں اس دور کے اندر نا بدعات آ چکی تھی، اور مسلمان جو عربی مسلمان تھے ان کا جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کی طرح ان کے اندر لوٹ کھسوٹ تھی، اور مزاروں کی مجاوری انہوں نے اٹھا رکھی تھی، گداگری تھی، بس یہ ان کے اندر یہ تھا۔ اور اسی ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ ترکوں نے قسطنطنیہ تک فتح کر لیا، بہت سی فتوحات ہوئیں اور ترقیاں بھی ہوئیں، علمی مدارس بنے، درسگاہیں انہوں نے قائم کی، مصر میں، تیونس میں، بغداد میں، فاس کی مساجد میں بہت سے علم اور عمل کے چشمے جاری رہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف مغلوں نے ہندوستان کو زیر و زبر کیا ہوا تھا، لیکن عرب سوئے پڑے ہوئے تھے۔ جب دنیا بالکل تاریکی میں اس ٹائم ڈیوریشن میں مبتلا ہو گئی
مسلم کتاب اور سنت کا دامن ہاتھ سے بالکل چھوڑ گئے تو ایک اللہ کی جگہ سینکڑوں معبود بنا لیے گئے۔ اب آپ سنیں اور اپنے رب کو یاد کریں۔ مصر میں بدوی اور رفائی، عراق اور ہند میں عبد القادر جیلی، مکہ اور طائف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یمن میں ابن علوان، ان سے مرادیں مانگی جاتی تھیں، ان سے مرادیں مانگی جانے لگیں، یہاں تک کہ مسلم ہر شجر اور حجر کے آگے جھکنے لگے، یعنی ہر درخت اور پتھر کو وہ سجدہ کرنے لگے، حاجتیں اپنی مانگنے لگے۔ جب یہ حالت ہو گئی تو پھر اسی بے آب و گیا سرزمین پر پہل تذکیر اور ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا، اور خاک عرب کے وہ ذرے جو جہالت اور شرک کی طغیانی کے باعث ماند پڑ گئے تھے پھر سے چمک اٹھے، اور نجد کے چمنستان سے جو اپنے عرار اور خزامی کی عطر بیزی کے لیے بہت مشہور تھے، خوشبوؤں کے لیے بڑے مشہور تھے، ان میں توحید اور کلمہ حق کی ایسی خوشبو پھیلی جس نے تمام عالم کو زعفران زار بنا کر چھوڑا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ وقت تھا، یہ وہ بالکل ظلمات کے دور میں اللہ تعالیٰ نے پھر عرب کے ان ریگستانوں میں، پھر ان ذروں کے اندر آفتاب جیسی چمک کس طرح سے پیدا کی۔ 12ویں صدی ہجری کے آغاز میں اسلامی دنیا اور مقام مقدسہ کا جو حال تھا، اس کا ہلکا سا اندازہ اوپر کے بیانات سے آپ کو ہو چکا ہوگا، جو ابھی تک یعنی کس طرح سے وہ بدعات میں اور کس طرح سے مرادیں کن سے مانگ رہے تھے۔ اس ناموافق اسلامی دینی ماحول میں، اس یعنی کہ بالکل غیر اسلامی ماحول کے اندر، عرب کی ایک بستی محمد بن عبد الوہاب نے وہاں آنکھیں کھولیں۔ یہ ایک دینی خاندان تھا۔ 1115 ہجری سے، ٹھیک ہے، یہ بنتا ہے 1703 عیسوی، عینہ نامی گاؤں میں یہ پیدا ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اور اتباع انہوں نے کی، اور لوگوں کو جہالت اور شرک کی دلدل سے نکالنے کے لیے انتھک انہوں نے کوششیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور وہ اپنے عزم مصمم میں کامیاب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کے دلائل کے ذریعے سے شرک اور بدعات کا پردہ چاک کیا۔ کس سے؟ قرآن اور حدیث کے دلائل کے ذریعے سے شرک اور بدعات کا پردہ چاک کیا، حقیقی دینی تعلیم واضح کی، اور اصلاحی جو ہیں کتابیں وہ خود لکھیں، جن کی روشنی میں دین حق کی اصل تعلیمات اجاگر ہو کر پھر سے سامنے آ گئیں، اور شرک اور بدعت کے غبارے سے ہوا نکلتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بابرکت دعوت اور جہاد کی بدولت ہر میدان میں فتح عطا فرمائی۔ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ محمد بن عبد الوہاب، ٹھیک ہے۔ اور اس بابرکت دعوت کی خوشبو کرۂ ارض پہ بڑی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ پھر کیا تھا؟ کیا ہونا تھا؟ اور ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچیں کہ کیا ہوا ہوگا؟ بہت سے حلقے اس وقت میں الرٹ ہو گئے، ان کے مفادات خطرے میں پڑ گئے، خاص کر شرک اور بدعت کے اڈے، ان کے ٹھیکیدار، توحید کے دشمنوں کی تو نیندیں اڑ گئیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں اس طبقے کی تو نیندیں اڑ گئیں، توحید کے دشمن بھی جاگ اٹھے، ساتھ ساتھ دیگر عالم کفر کی سامراجی طاقتیں بھی خوف زدہ ہو گئیں کہ یہ کیا اٹھ آیا ہے ایک بندہ، قولوا لا الہ الا اللہ کہنے والا۔ یہاں تک کہ کافروں، مشرکوں اور توحید کے دشمنوں نے گندے اور باطل عقائد کو بچانے کے لیے مجدد اسلام یعنی اسلام کی تجدید کرنے والے، یعنی اسلام کو دوبارہ سے زندہ کرنے والے شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب وہاب رحمۃ اللہ علیہ پر الزامات اور اتہامات کی بارشیں کر دی۔ تہمت کی جمع اتہامات، الزامات اور اتہامات کی بارشیں شروع کر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی غلط تشریح اور تعویل کرنا شروع کر دی۔ ابھی تک اس غلط تشریح اور مفہوم کو اخبارات، تالیفات، میڈیا کے ذریعے تمام مسلمانوں کے صحیح عقیدے کو بگاڑنے میں
ناکام اور لا حاصل ایڑی چوٹی کا زور ابھی تک لگایا جا رہا ہے۔ ان الزامات میں سب سے بڑا الزام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نجت پر ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مخمول کرنے کی مجرمانہ کوشش کی گئی ہے۔ بہت سے جاہل اور علماء سو نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ اس نجت سے مراد وہ جگہ ہے جہاں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، مگر یہ دعویٰ بڑی بری طرح سے علمی میدان میں ناکام ہوا۔ علماء اہل سنہ والجماعت نے ان اہل باطل اور علماء سو پر ایسی علمی ضربیں لگائیں کہ وہ مبہوس ہو کر رہ گئے۔ اگر کسی کلمہ گو کے دل میں ایمان کی ایک رمق بھی باقی ہے تو اسے فوراً اپنے غلط نظریے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور آپ کی دعوت خالصتاً کتاب، قرآن اور سنت پر مبنی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو وہابی کہہ کر طعن کیا ہے، معلوم ہو کہ ان کا نام تو محمد تھا، محمد بن عبد الوہاب، وہاب تو ان کے والد کا نام تھا۔ تو یہ جو تہمت انہوں نے لگائی، یہ جو طعن انہوں نے کیا، یہ جو ہوٹنگ انہوں نے کی، ان کے باپ کے نام کی نسبت کیوں کی ہے؟ وہابی کیوں، محمدی کیوں نہیں کہا؟ وہابی کیوں کہتے ہو؟ محمدی کہو نا، محمدی کہو نا۔ حالانکہ اس نام کی برکت سے کون واقف نہیں، لیکن یہ یہود و نصارہ اور ان کے حواری ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت محمدی تانے کو، اللہ معاف کرے، محمدی چھوڑ کر وہابی انہوں نے اس سازش کے ساتھ اس کا نام رکھا۔ دشمنان توحید اور سنت نے وہابیت کے نام سے اس چیز کو مشہور کر دیا، کیونکہ اب یہ بھی سنیے وہابیت کیا ہے۔ یہ تو محمد بن عبد الوہاب، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے بھی پہلے کی یہ بات ہے، کسی زمانے کی۔ دشمنان توحید اور سنت نے وہابیت کے نام سے یہ چیز مشہور کیوں کی؟ کیونکہ وہابی نام کا ایک خارجی فرقہ بھی موجود تھا جو دوسری صدی ہجری میں وجود میں آیا، دوسری صدی ہجری میں، ٹھیک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی 200 سال بعد دوسری صدی ہجری میں ایک فرقہ وجود میں آیا تھا، وہابی نام کا ایک خارجی تھا فرقہ۔ اس فرقے کے بانی کا نام عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم تھا۔ اب یاد رکھیں اور اس چیز کو آگے پہنچائیں۔ عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم تھا، یہ خارجی فرقہ دوسری صدی ہجری میں وجود میں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی کی تھی، اسلام کے احکامات جو ہیں ان کو معطل کیا تھا، اس کے وقت میں حج کو اس نے منسوخ کر دیا تھا، کہتا تھا یا دعویٰ کرتا تھا یا کرتا تھا، اور یہ 197 ہجری میں شمالی افریقہ کے مشہور شہر تابرت میں مر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی دوسری صدی میں جب وہ پیدا ہوا ہے، دوسری صدی میں جب وہ اس کا فتنہ اٹھا ہے تو 100 اینڈ سم تھنگ اس کی ڈیٹ ہوگی، اور 197 ہجری میں شمالی افریقہ کے مشہور شہر تابرت میں وہ مر گیا۔ کیا نام میں نے اس کا بتایا ہے؟ اس خارجی وہابی نام کے بندے کا، اس کا نام تھا عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم۔ اس خارجی وہابی تحریک کے بارے میں اس زمانے یا اس کے بعد آنے والے مغرب اقصی اور اندلس کے بعض علماء نے کفر کے فتوے بھی لگائے تھے۔ اب آپ خود عدل اور انصاف سے فیصلہ کریں کہ ان دونوں چیزوں پر آپ غور کریں، آپ کا کام ہے، آپ خود دیکھیں۔ الغرض یہ کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم سے نہ کوئی نام ملتا ہے، نہ ہی کوئی کام ملتا ہے، نہ زمانہ ملتا ہے، نہ مکان ملتا ہے۔ اس کے باوجود بھی خالص توحید کی دعوت دینے والے کو وہابی کہہ دینا بڑا الزام، بہتان، بڑا جھوٹ اور پروپیگنڈا نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی دعوت کے الزام میں، اسی دعوت کے مقابلے میں
بے بنیاد الزامات، پروپیگنڈے ان کے بھی کیے گئے، اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ سب کی رہنمائی بھی فرمائے، اور دین توحید پر اللہ تعالیٰ مرتے دم تک مجھے اور آپ کو قائم رکھے، اور توحید والوں کے ساتھ جینا اور مرنا، اٹھنا بیٹھنا، سانس لینا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی ہوں حدیث نجد جو ہے وہ کیا ہے، جو اس وقت کے علماء سو نے جو وہ ان کے مقابلے میں گھڑی تھی۔ حدیث نجد کا مصداق اصل عراق ہے، نہ کہ اہل حجاز ہے۔ عرب کے اندر نجد نام کے بہت سے علاقے موجود ہیں۔ ہر ایک نجد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ابھی میں حدیث آپ کو بتاؤں گی اس میں خبر نہیں دی کہ وہاں سے فتنے اور زلزلے رونما ہوں گے۔ حدیث نجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ دعا کیجئے ہمارے نجد میں اللہ تو برکت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے یعنی سنی انسنی کر دی، اور فرمایا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرمایا۔ اور پھر فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ تیسری بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر سے، یہاں یہ جو نجد ہے، یہ جو عراق کا حصہ ہے، یہاں بہت سے زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ یہ بخاری، ترمذی اور احمد کی حدیث ہے۔ اچھا، اب ایک فتح الباری میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات کا جو ٹائم ہے وہ ہے 300، اب یہ جو اردو جو ہے میرے لیے مشکل ہے، 388 ہجری، 388 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان سے یعنی ان کے وقت میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر جو ہے یہ نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے نجد مدینہ منورہ کے مشرق کی جانب واقع ہے، اور اہل مدینہ کا نجد سے مراد عراق کے دیہات ہیں اور ان کے اطراف ہیں، اور عراق مدینہ کے مشرق میں واقع ہے، عراق مدینہ کے مشرق میں واقع ہے۔ تو حدیث نجد کا جو مصداق ہے اصل عراق ہے، نہ کہ اہل حجاز۔ نجد کا معنی کیا ہے اس یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں۔ نجد کا معنی ہے بلندی اور رفت۔ ہر اونچی اور بلند چیز کو نجد کہتے ہیں، نجد کہتے ہیں۔ نجد وہ بلند اور واضح راستہ ہے جو کہ گہرائی اور نشیب یعنی تہامہ کے بالمقابل ہے، یعنی اس کے اپوزٹ آتا ہے۔ جو تمام اونچی زمین والا علاقہ جو تہامہ اور یمن سے شروع ہوتا ہے اور عراق اور شام تک پھیلا ہوا ہے۔ حجاز کی طرف سے اس کی ابتدا ذات عرق مقام سے شروع ہوتی ہے، اور ذات عرق اہل عراق کا میقات ہے جہاں سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ذات عرق سے۔ حجاز کی طرف سے جو پوائنٹ ہے نجد کا وہ شروع ہوتا ہے جہاں پر عراق والوں کا میقات ہے، ذات عرق اس کو کہتے ہیں، جہاں سے وہ لوگ احرام باندھ کے آتے ہیں۔ سطح مرتفع بلند زمین کو نجد کہتے ہیں، اور عرب میں بہت سارے نجد ہیں، اور میرے پاس یہاں پر لسٹڈ ہیں تقریباً، اللہ آپ کا بھلا کرے، 10 ٹھیک ہے۔ عرب میں بہت سارے نجد ہیں۔ نجد کے شمار یہ ہیں، شیخ ابو عبداللہ صاحب معجم البلدان میں درج کرتے ہیں: نجد آلوز، نجد آجا، نجد برق، نجد خال، نجد السرا، نجد افر، نجد العقاب، نجد کبک، نجد مری اور نجد یمن۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام ہی زلزلوں اور فتنوں کی آماج گاہیں ہیں، یا کوئی خاص نجد ہے جہاں سے فتنے اور شیطان کا سینگ رونما ہوگا؟
رونما ہوگا، یہ دیکھیں احادیث صحیحہ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ فتنوں کی اماجگاہ اور فسادیوں کا مسکن نجد عراق ہے، اور تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ اب خود دیکھیں عراق کی سرزمین جہاں گمراہ فرقوں نے جنم لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی عراق سے بہت بڑے فتنے رونما ہوئے۔ جنگ نہروان، واقعہ کربلا، بنو امیہ اور بنو عباس کی لڑائیاں، تاتاریوں کے خون ریز مار کے، اسی طرح گمراہ فرقے وغیرہ جیسے جہمیہ ہیں، مرجیہ ہیں، یہ گمراہ فرقے ہیں 73 فرقوں میں سے۔ ان کا ظہور بھی کوفہ، بصرہ، بغداد جو عراق کے مشہور شہر ہیں ان سے ہوا۔ تو 1200 سال تک تمام مسلمانوں کا متفقہ طور پر یہی موقف رہا ہے کہ نجد قرن شیطان سے مراد عراق ہی کا وہ علاقہ ہے۔ مگر 12ویں صدی ہجری کے بعد، ٹھیک ہے، جب ان کی پیدائش ہوئی نا، اور پھر انہوں نے اعلان کیا قرآن پاک سے، سنت سے، دلائل کے ساتھ لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو وہ جو مجاور تھے بنے ہوئے تھے تو مسلمان ہی نا، تو بدعتی تھے، بہت پکے بدعتی، ان کا کاروبار بن چکا تھا۔ تو 12ویں صدی کے بعد اہل بدعت نے ان احادیث کا مفہوم بگاڑ کر انہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر چسپاں کرنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیں ایٹ دا اینڈ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق نجد عراق سے نہیں، بلکہ وہ نجد یمن سے ہیں، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ لہٰذا اعتراض کرنے والوں کا حدیث نجد کو شیخ پر چسپاں کرنا علم حدیث اور علم تاریخ اور علم جغرافیہ عرب سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اور یہ سب کچھ وہ اپنی بدعات اور رسم و رواج اور شرک جیسے گھنونے عمل پر پردہ ڈالنے کے لیے کرتے آئے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت مجھے اور آپ کو یہ سمجھ کی ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمیں جس بارے میں علم نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی سی وہ باتیں، چھوٹے چھوٹے سے وہ چیزیں، مجھے بھی کہا جاتا ہے، آپ کو اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہابیت ہے کیا اصل میں، اور اس کا وہ شروع کہاں سے ہوا تھا، اور اس کی اصل کیا ہے۔ اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو جو شیخ الاسلام ہیں، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر توحید کا بول بالا کیا، دوبارہ سے ظلمات کے اندر سے ان کو اٹھایا، نکالا، اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے دین کا کلمہ حق بلند کیا، تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو اس راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی اور توفیق اللہ تعالیٰ دے کہ ہم اس کو سمجھیں بھی، آگے بھی پہنچائیں، پھیلائیں بھی۔ اگر آپ کے لیے یہ فائدہ مند ویڈیو ہے تو ضرور اس کو لائک بھی کریں، اس کو آگے شیئر کریں، اور اپنے علم میں بھی اضافہ کریں اور اپنے پیاروں کے علم میں بھی اضافہ فرمائیں، تاکہ ہمیں ان کی ساری ڈیپتھ کا پتہ ہو، اور فوراً سے آپ جو آپ کو کہے بھی یا سنیں تو آپ اس کی اصلاح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی، آمین۔ السلام علیکم۔